نماز پڑھنے لگا، خوش ہے، آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے، ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں۔ ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا۔ اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی، یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ۔ مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج اس صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی۔ اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے۔ جرجیس، موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلّا، نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ مولوی جرجیس مسکرایا، جب قیامت تک سارے مسائل کا حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی۔ جرجیس نے بھی وضو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ نیت تو یہ تھی کہ زندگی بھر زندہ رہیں، کبھی موت نہ آئے، قرآن میں ایسی آیت مل جائے۔ لیکن جرجیس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ نہیں جرجیس، موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں ادھر آ جائے گی، پکڑ کے رہے گی۔ چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر کمن ڈال دو، چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ، کہکشاؤں تک پہنچ جاؤ، انترکش تک پہنچ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے، تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے، تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی، تم سے مل کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، یہ ہے ملاقات۔ آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کرے گی۔ اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے روح نکالنے والے فرشتے کو، جب روح نکال رہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب تمہاری روح نکلے گی، ہماری روح نکلے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے۔ آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے اور دیکھیے، سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے۔ روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت، یہاں سے کھینچ کر ٹخنے تک آتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پنڈلی تک آتی ہے،
वस्साक़ु बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियां टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है, और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। जरा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। बहुत खुश और मगन हो चुके हम लोग, बहुत। ये जो आवाजें आ रही हैं, चाहे औरतों के पंडाल से आ रही हो, चाहे बाजार से आ रही हो, यहां जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा, हदीस पढ़ी जा रही है, ये याद रखिएगा, ये आवाजें आपकी हवा में नहीं घूम रही हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक, अभी जब सोने जाएं बिस्तर पर, तो सोचिएगा कितनी गालियां दी हैं और कितना आपकी जबान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, उसका हिसाब लीजिएगा। आप अभी तक अपनी पूरी जिंदगी का नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हिसाब लीजिएगा। आज सुबह से शाम तक कितनी गालियां दी हैं, कितनों को धोखा दिया है, कितनों को नाजायज सताया है, कितनों पर जुल्म किया है और कितनों के साथ अच्छा सलूक किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो इस हवा में घूम नहीं रहा है, बल्कि उसको फरिश्ते रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा क्या तो दाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर रखा है, बुरा आपकी जबान से निकला तो उसको बाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस हवा में है नहीं। ये मत सोचिएगा कि उस हवा में घुल गया और मिल गया और चला गया, नहीं, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन अल्लाह उस रिकॉर्ड को हमारे सामने पेश कर देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। इस चीज का एहसास हमारे और आपके अंदर आना चाहिए। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। भैया स्टेज पर चलना बंद कर दीजिए आप लोग, ये हिल रहा है, मुझे लग रहा है कि गिर जाएगा, बंद करिए आप और उसूल बदलिए। जिसको चाहे स्टेज पे बिठा दिया, पैंट शर्ट आई टाई और खैनी वाले सब स्टेज पे बैठे हुए हैं, बन गए सब मोदी के बाप, स्टेज पे बैठ गए, बहुत इज्जत हो गई, और यहां बैठ के धम 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 और कर रहे हैं। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा कयामत के दिन। लरजुलुन युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ हाँ हाँ।
مولانا صاحب غلطی ہو گئی آئندہ نہیں پیئیں گے، لیکن ابھی تو کہے کہاں پیتے ہیں۔ چنگاری دیکھی آپ نے؟ ایک آدھ چنگاری اٹھتی ہے، انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ آگ کی دو چنگاری دو پیروں کے نیچے، ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی، یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور دنیا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں، یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے۔ دو چنگاریاں رکھی جائیں گی، اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح۔ جیسے گوشت ابلتا ہے نا، ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہو ہو آواز آتی ہے نا چولہے پر آواز، یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھی کو دیا جا رہا ہے۔ دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا۔ اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے، کون ہو جس نے سب سے کم گناہ کیے، یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں، ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے۔ کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے۔ ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس، سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں۔ لو بیٹا لو کھینچو، کیا ہو گیا؟ ویڈیو کر رہے ہو، یہ نہیں بن رہی ویڈیو۔ آئیے ابھی جرجی صاحب تقریر ختم کریں گے، مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک، بہت اچھا، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، دیکھیے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں۔ یہ چھوڑیے، اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے، جلسے کیوں کرواتے ہو؟ اگر یہ سخت بات سننے کے حق میں نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ 4.5 لاکھ مدرسے پورے ہندوستان کے اندر، 4.5 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان۔ کبھی محاسبہ کیا ہے؟ کبھی حساب لیا ہے؟ 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ مولانا، اور نمازیوں کا پرسنٹیج صرف 2%۔ ان 20 کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف 2%، جمعے میں 5% ہو جاتا ہے، رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ موسم آتا ہے۔ موسم ہے نا، آم کا موسم آیا تو آم، موسم گیا تو آم، پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہو کون ہیں؟ جو رمضان کے موسم میں نماز پڑھتے ہیں، موسم گیا تو آم اور فروٹ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی محاسبہ کرا؟ غصہ آ رہا نا، آنا چاہیے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا، آنا چاہیے۔ اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ NRC لاگو ہوگی کیا ہوگا، اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی
اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا، نہیں آنا چاہیے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے. اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں. قرآن سے 26 آیتیں بدلنے چلا تھا، اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا. دنیا میں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان میں جو ہوا ہے، چلا تھا قرآن بدلنے، اللہ نے اسی کو بدل دیا. لے یہ ہے تیرا انجام. تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے. میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بار الہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسلام کو تو 1400 سال سے برابر دشمن غیروں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے. تو اب یہ کیا کر لے گا؟ نہ 3 میں نہ 13 میں کیا کر لے گا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. غصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے، غصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے، حساب کیا دیا ہے. حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں. آپ مدرسے کا کمیٹی ہے، حساب لیجئے. ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں لگاتے ہو، بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ حساب لینے کی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب. مدرسے والوں کو حساب دینے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے. تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے، جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا، ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر خطبہ نہیں دینے دوں گا. کہا کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتا پہن کر آئے ہو، یہ نئی قمیص پہن کے آئے ہو، یہ نئی قمیص تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو. آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں، یہ کرتا، یہ قمیص تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا. اے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیص، نیا کرتا کہاں سے آیا؟ بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے، اے لوگوں سنو، بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھیں اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹنا تھا. تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی، میرے باپ کو بھی اس میں چادر ملی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی. اسی چادر کی انہوں نے قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا اب میں خطبہ دے سکتا ہوں؟ تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی، اب جواب دے، اب میں خطبہ شروع کروں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اب تو میں اور الجھ گیا ہوں. کہا ایک ایک چادر سب کو ملی، مجھے بھی تو ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا، اس ایک چادر میں میری قمیص نہیں بنی. تم تو ہم سے ڈبل ہو، تم تو موٹے تازے ہو، تندرست ہو، ہٹے کھٹے ہو. ہم تو 5 فٹ کے ہیں، تم 6 فٹ سے بھی اونچے ہو، پھر تمہاری قمیص کیسے بن گئی؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو. حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگوں اور اے حساب لینے والے تو بھی سن، میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، اس میں میرا بھی حق تھا، مجھے بھی ایک چادر دی گئی. میں نے اپنے باپ کی قمیص میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے، پیبند لگے ہوئے دیکھے، تو مجھے اپنے باپ کی قمیص پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے. تو میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی، اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان اب کیا کہتے ہو، اب میں خطبہ دوں؟ وہ نوجوان بیٹھ گیا، امیر المومنین اب آپ خطبہ دیجئے.
اللہ کی قسم مجھے فخر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، جس نے ایک پیسے کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اب آپ خطبہ دیجئے۔ میں نے یہ سب کے سامنے اس لیے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے۔ میرے بھائیوں، سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا، حساب لیا، اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا۔ حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ مردے تو مر گئے، وہ اپنے کرم جو کیا ہے اس کے حق وہ بھگتے، اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا، لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے۔ آپ زندہ قوم ہیں، محاسبہ کریے، محاسبہ۔ 20 کروڑ میں نے کم بتائے، اس بھارت میں مسلمان ہیں 30 کروڑ سے زیادہ، مدرسے ہیں 4 لاکھ سے زیادہ، علماء ہیں 50 لاکھ سے زیادہ، لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد، اتنے عالم ہونے کے بعد، اتنے مسلمان ہونے کے بعد، مسجدوں میں ان مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف 2%۔ میرے بھائیوں، یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ کبھی آپ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر پنچایتیں بٹھا لیتے ہو، جو ظلم کرتے ہو، بڑے مجمع میں کہتا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ، آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقاعدہ پنچایت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں، 2 سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ، لہذا شادی کروائیے۔ اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی، میں نے ایسا کیا، تو کیا ہوا؟ اب پنچایت فیصلہ کیا کرتی ہے؟ 5 لاکھ روپیہ تم دو، یا تو شادی کرو، اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے 5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ روپیہ لے کر لڑکی کو دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنا گھر بسا لو۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ پنچایت میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، سماج سوسائٹی میں برائی ہوئی، بلایا گیا، لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا، پنچایت بیٹھتی ہے، اور پنچایت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے، اب میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ پنچایت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ صاحب شادی نہیں کریں گے، میرے گھر والے تیار نہیں، لائیے 2 لاکھ روپے دو، اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھاگی ہے، لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھاگا ہے، پنچایت بیٹھی ہے، سزا لڑکے کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ اس سے 2 لاکھ روپیہ لے کر پھر اسی لڑکی کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب غلطی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے؟ یہ مجھے بتائیے، یہ آپ کی سزا کیا شرعی سزا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے مطابق سزا ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے، لڑکا کم، لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم، کیونکہ قرآن نے کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے، بعد میں لڑکا کہا ہے، کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی ہمت اور زنا کے لیے اکسانا لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے۔ لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا، لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے، شرم آنی چاہیے ایسے پنچوں کو، اور شرم آنی چاہیے ایسی پنچایت کو جو بالکل دوگلا، نالائق اور اخلاق سے گرا ہوا فیصلہ کرتے ہیں۔ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ بھاگ رہی لڑکی، صاحب منہ کالا ہو گیا ہے، کیوں بھاگی؟ صاحب چلی گئی، اس کا مطلب باپ کی غلطی تھی۔ کیوں دیا تھا تو نے اپنی لڑکی کو اینڈرائڈ موبائل؟ کیوں چلاتی تھی واٹس ایپ؟ کیوں چلاتی تھی میسنجر؟ کیوں چلاتی تھی فیس بک؟ موبائل تو نے لا کر دیا ہے نا؟ یا چوری چھپے لڑکی موبائل چلا رہی ہو، گھر میں لڑکی کی اماں تک کو پتہ نہ ہو، سب ملی ہوئی ہوتی ہیں، اماں بھی بٹیا سے ملی ہوتی ہے۔ اس موقع پر وہ سیریل یاد آتا ہے، بیٹی بھی کبھی ماں بھی کبھی بیٹی تھی، ہم ساس بھی کبھی بہو نہیں کہیں گے۔ آج بیٹی جو کر رہی ہے، ماں جانتی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، کیوں ماں بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی۔ سردیوں کے لیے تو لڑکیاں دعا مانگتی اللہ جلدی سردیاں ہیں، کیوں معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ گرمیوں میں موبائل
نہیں چلا پاتی ہیں، سردیوں میں کمبل ڈالا، اندر اندر چل رہے ہیں، اندر سردیوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. ایسی لڑکیاں بھاگیں گی نہیں تو اور کیا ہوگا. ابھی تم سوچ رہے ہو کہ مولانا کیا کریں، ابھی کچھ دن دیکھیے، ابھی اگر اب پھر یہ بدلتی ہے 2024 میں اگر یہی رویہ رہا تو ابھی آپ دیکھیے، ابھی تو مسلم لڑکیوں کا مسلموں کے ساتھ معاملہ ہے، ابھی آپ دیکھیے گا. ابھی تو صرف ایک آدمی بدلا ہے، ادھر جا کر دھرم چینج کیا ہے. ابھی تو آپ اور ہماری بیٹیاں جائیں گی اور دھرم چینج کریں گی، دولہا بدلیں گی. کورٹوں میں اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرا باپ روڑا اٹکائے گا، میرا باپ روڑا اٹکائے گا. 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں آج کورٹ کے اندر پینڈنگ میں ہیں کہ میرے لیے شادی کا سرکاری بندوبست کیا جائے. 3 لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. سننا پڑے گا تمہیں یہ سب کچھ، تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. دے دو موبائل ہاتھ میں. کالج اور یونیورسٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کے لیے اسکیمیں نکالی جائیں گی. اتنی لڑکیاں مسلمان، اور کیا کہا جائے گا، مسلم لڑکیاں پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں، لہٰذا مسلم لڑکیوں کے لیے فلاں کالج میں اتنی سیٹیں خالی ہیں، فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنی سیٹیں خالی ہیں. لڑکوں کو نوکری نہیں دی جائے گی، لڑکوں کو MBBS میں جگہ نہیں ملے گی، لڑکوں کے لیے ویکینسی نہیں نکلے گی، لڑکیوں کے لیے نکلے گی. اور وہاں پلاننگ ہے، پلاننگ. اور پلاننگ کہاں سے ہو رہی ہے میں نام نہیں لوں گا، کیونکہ ان یوٹیوبر والوں نے ہمیں نام لینے کے لائق نہیں چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا ہے. ان کمینوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. منع کرنے کے باوجود آج پھر دیا ہے، آج پھر دیا ہے انہوں نے. آج تو حد ہی کر دی. آج تو وہ ختنے کے لیے وہ حصہ بھی بنا کے ڈال دیا ہے. قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا. اللہ کی قسم میں اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. جس نے بھی یہ حرکت کی ہے میں معاف نہیں کروں گا تمہیں، کیونکہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے یہ حرکت کی ہے. میں معاف نہیں کروں گا. اور کر لو 15 دن اور 20 دن، اس کے بعد تمہارا پتہ بالکل صاف. کیونکہ ہم نے اب شرط لگانا شروع کر دی کہ جہاں چینل والے آئیں گے وہاں میں نہیں آؤں گا. صاف طور پر شرط لگا دی. اور 13 فروری کو پروگرام ہے میرا، اسی جگہ ہے نا بھاٹول میں. میں اس کے لیے آج ہی کہہ کے جا رہا ہوں، اگر ایک بھی یوٹیوبر والا آیا تو میرے بات پھر سن لیجئے، میں ایک بھی نہیں آؤں، میں نہیں آؤں گا. میں آج ہی منع کر دے رہا ہوں کہ ایک بھی چینل نہیں آنا چاہیے، ایک بھی چینل. اس کی شروعات میں اس جلسے سے کر رہا ہوں. تم یہاں مست ہو، یوپی میں میرے اوپر پابندی لگ گئی ہے. تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں وہاں پر. میرے گھر نوٹس پہنچ گیا ہے. یہ تمہارے حرکت سے نہیں، تمہارے حرامی پنے سے میں گالی دے رہا ہوں تمہیں. تمہارے حرامی پنے سے، اس سے بڑی گالی دے رہا ہوں تمہارے سور پنے سے. میں اس لائق ہو گیا ہوں. 13 فروری کو سن لیں آپ لوگ سب. میں یہاں سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ایک بھی نہیں آنا چاہیے. اور میں پہلے ہی پتہ لگا لوں گا جہاں بھی رہوں گا کہ ویڈیو بن رہی کہ نہیں. اگر جہاں بھی میں رہوں گا کسی بھی ہوٹل میں سن لوں گا یہ آئے ہیں، میں وہیں سے اپنا بول یا بستر باندھ کے چلا جاؤں گا. میں نہیں آؤں گا. میں آج کہہ دے رہا ہوں، بالکل صاف کہہ دے رہا ہوں. اور کل جہاں جلسہ ہوگا ادھر بھی بولوں گا، پرسوں ہر جگہ میں یہ بولوں گا. اب تک جہاں اشتہار چھپ گئے وہاں تک تو چل رہا معاملہ، لیکن آگے اب یہ معاملہ نہیں چلنے دوں گا میں. ان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود بھی میری بات نہیں مانی ہے. تمہارے پاس بیلنس آنا چاہیے بس. دوسرا جیل کی سلاخوں میں چلا جائے. تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے، تمہاری ماں کا کیا جا رہا ہے. جو کچھ بگڑ رہا میرا بگڑ رہا ہے. رو رہی میری باپ، ہارٹ اٹیک کا بیمار ہے میرا باپ. تمہارے باپ کا اور تمہاری ماں کا کیا جا رہا ہے. تمہیں تو بینک بیلنس مل رہے ہیں. 13 فروری کو ایک بھی چینل والا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. جس کو میں چاہوں گا اس کو میں بلاؤں گا. میں اپنے چینل کو بلاؤں گا. میں جو چاہوں گا اپنی مرضی سے کٹنگ کر کے اس میں دوں گا. میں اس کو رکھوں گا. یہ یاد رکھیے گا 13 فروری جو یہاں پروگرام ہے بالکل نہیں. 12 والے کو میں فون کر دوں گا، 10-11 والے کو سب کو میں فون کر کے اب منع کر دوں گا. ایک بھی چینل والا اگر دکھائی دیا تو ہم نہیں آئیں گے. یہ دیکھ رہے آپ گنچے، یہ آپ اس کو کم مت سمجھیے. ریزس ہوتے ہیں، کسی دن اگر پھٹ گیا تو پورے اس میں آگ لگے گی. یہ ریزس ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، جو مائک میں لگا دیتے ہیں. اور ان بیچارے جلسے والوں کو بڑا رحم آ جاتا ہے، بیچارے چلو کر رہے ہیں. یہ رحم کے لائق نہیں ہے. یہ چوبر رحم کے لائق نہیں ہے.
جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود میری بات نہیں مانی تو اب رحم کے لائق نہیں رہ گئے یہ. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت رحمان و رحیم ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم بنائی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان پر رحم نہیں کیا جا سکتا. یہ یوٹیوبر اسی لائق ہے. اس سے زیادہ بھی اور کیا بولیں. ایک آدمی کو کسی نے فون کر کے کہا ایسا کیوں ڈال رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، سبھی ڈال رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں. واہ صاحب.